السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں سورہ روم سورہ نمبر 30 کی شروع کی 29 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم غلبت الروم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، قریب ترین سرزمین میں اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد جلد غالب ہوں گے۔ فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون، چند برسوں میں اقتدار و اختیار اللہ ہی کے لیے ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس غلبے والے دن مومن بھی اپنی فتح پر خوش ہوں گے۔ بنصر اللہ ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم، اللہ کی مدد سے وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے، اور وہ نہایت غالب بہت رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، وہ دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے تو بالکل ہی غافل ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان کثیرا من الناس بلقاء ربہم لکافرون، کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے صرف حق کے ساتھ اور مقرر وقت کے لیے پیدا کیا ہے، اور بلا شبہ اکثر لوگ اپنے رب کی ملاقات ہی کے منکر ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں، پھر وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے، اور انہوں نے زمین کو اس سے زیادہ جوتا بویا، اور جتنا انہوں نے زمین کو آباد کیا تھا اتنا انہوں نے آباد نہیں کیا، اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، اور لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وكانوا بها یستہزئون، پھر جن لوگوں نے برے کام کیے تھے ان کا انجام بھی برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ ہی پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر وہ دوبارہ پیدا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ ویوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ سخت مایوس ہوں گے۔ ولم یکن لہم من شرکائہم شفعاء وکانوا بشرکائہم کافرین، اور ان کے شریکوں یعنی معبودوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا، اور وہ خود بھی اپنے شریکوں کے منکر ہوں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ باغ یعنی جنت میں خوش و خرم ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، پس تم اللہ کی پاکی بیان کرو جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے تمام حمد ہے، اور تسبیح کرو پچھلے پہر اور جب تم ظہر کے وقت میں داخل ہو۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کے مردہ یعنی ویران ہونے کے بعد زندہ یعنی آباد کرتا ہے، اور اسی طرح تمہیں بھی زمین سے نکالا جائے گا۔ ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان ہو جو ہر طرف پھیل رہے ہو۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ
ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے، بلا شبہ اس میں علم والوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمْعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے، اور وہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، پھر اس سے زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اسے زندہ کرتا ہے، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تمہیں زمین میں سے ایک ہی بار پکارے گا تو تم یکایک باہر نکل آؤ گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہیں اسی کی ملکیت ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی اللہ ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی اسے لوٹائے گا، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی صفت اعلیٰ ہے، اور وہی نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفسر الايات لقوم يعقلون، اسی نے تمہارے سمجھانے کے لیے خود تمہیں میں سے ایک مثال بیان کی ہے کہ ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے کیا اس میں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے ہیں شریک ہو سکتے ہیں کہ تم اس میں برابر ہو جاؤ؟ تم ان سے ایسے ڈرتے ہو جیسے اپنے ہمسر لوگوں سے، اسی طرح ہم اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءهم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ وما لهم من ناصرین، بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بغیر علم کے اپنی خواہشوں کی پیروی کی، پھر جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں ہیں۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ روم سورہ نمبر 30 کی شروع کی 29 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ اب آئیے ذرا خلاصہ بیان ہو جائے، ذرا خلاصہ سن لیں۔ سورہ روم کے اندر شروع میں رومیوں کے غلبے کی بات کہی گئی ہے، پہلے یہ لوگ ہار گئے تھے، پھر یہ پیشن گوئی کی گئی کہ دوبارہ یہ لوگ جیت جائیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے آسان ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا تذکرہ کیا جو طاقتور قومیں تھیں، لوگوں کو کہا گیا کہ غور کریں، وہ طاقت میں بھی زیادہ تھے، آبادی میں بھی زیادہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس جو نشانیاں بھیجی تھی ان لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تو ان لوگوں کا انجام برا ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، دوبارہ اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کو پیدا کرے گا۔ اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے کہ وہاں مجرم لوگ مایوس ہوں گے، پھر وہاں ایسا ہوگا نیک لوگوں کو کہا جائے گا جنت میں چلے جاؤ اور برے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ پھر اس کے بعد نماز کے 5 وقت کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیسے بیان کرنی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو۔ پھر اس کے بعد بہت سارے انسانوں کو اللہ نے پھیلا دیا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا بیوی بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، زبانوں کا اختلاف، پھر اسی طرح رنگوں کا اختلاف اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، پھر اسی طرح دن اور رات بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، آسمان و زمین کی پیدائش، پھر اسی طرح بارش کا نازل ہونا تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے۔ یہ سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ بھلا یہ بتاؤ، ایک غلام ہے، وہ غلام تمہارے مال میں شریک نہیں ہے، حصے دار نہیں ہے، کیا تم اس کو حصے دار رکھو گے؟ جی نہیں، اس کو حصے دار نہیں رکھ سکتے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ اللہ کے حصے دار ہو جائیں؟ بالکل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، دوبارہ وہ پیدا کرے گا،
اور آسمان و زمین کے اندر تمام شان جو ہے، مثالیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، وہی غالب ہے، وہی حکمت والا ہے۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ یہ سورہ روم سورہ نمبر 30 ہے، اس کے اندر 60 آیتیں ہیں، یہ مکی سورہ ہے۔ شروع کی 7 آیتوں پر غور کیجئے، رومیوں کے غلبے والی بات کہی گئی ہے۔ قرآن کریم اس لیے معجزہ اور چیلنج ہے کہ اس نے آئندہ کی بات کی ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ رومی لوگ ہار گئے تھے، اب دوبارہ کیسے جیت جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا کہ یہ لوگ جیتنے والے ہیں، اب یہ چند سالوں کے بعد جیتیں گے، لیکن ابھی سے کہا گیا، اور اس زمانے میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ لوگ جیت جائیں گے۔ اس زمانے میں جب ایسی بات کہی گئی اور قرآن نے جیسا کہا ویسے ہی ہوا، تو قرآن کریم معجزہ اور چیلنج ہے، ایک ایسا معجزہ کہ اس نے آئندہ کے بارے میں خبر دی۔ تو قرآن کریم کو جو بھی ماننا چاہے آرام سے مان لے کہ قرآن کریم نے جیسا کہا ہو بہو ایسے ہی ہوا۔ واقعہ کیا ہے؟ آئیے ذرا غور کریں۔ سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 3193، اسی طریقے سے حدیث نمبر 3194، دونوں کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس دور میں 2 طاقتیں سپر پاور تھی، ایک روم کی اور ایک ایران کی۔ ایرانی لوگ آگ پوجتے تھے، رومی لوگ اہل کتاب تھے، عیسائی لوگ تھے۔ روم کا بادشاہ ہرقل تھا اور ایران کا جو بادشاہ آگ پوجنے والا کہا جاتا صابور اس کا نام تھا۔ اس نے کس طریقے سے اہل کتاب کو شکست دی، اس نے کوشش کی اور اس کے بعد شام اور فلسطین کے علاقے پر اس نے قبضہ حاصل کر لیا اور روم تک پہنچ گیا۔ اس زمانے کی 2 سپر پاور طاقت تھی، جس طریقے سے آج میں اس صدی کی بات کر رہا ہوں، 21ویں صدی کی بات کر رہا ہوں، 20ویں صدی میں بھی 21ویں صدی میں بھی 2 سپر پاور طاقت ہے، ایک امریکہ ہے اور اس کے بعد دوسرے روس۔ لیکن روس کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے برباد کر دیا، توڑ دیا، لیکن امریکہ ابھی سپر پاور ہے، اللہ نے اس کو طاقت دے رکھا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کریں گے تو اللہ کبھی بھی پکڑ سکتا ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے روس کو توڑ دیا۔ تو جو بھی اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے، اس لیے ظلم نہیں کرنے کا، ورنہ اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا۔ تو اس زمانے میں 2 سپر پاور طاقت تھی، ایک روم کی اور ایک ایران کی۔ ایرانی لوگ آگ پوجتے تھے، جب یہ آگ پوجتے تھے تو اہل مکہ وہ بتوں کے پجاری تھے، تو وہ لوگ، ان لوگوں کی محبتیں آگ پوجنے والوں کے ساتھ تھی۔ رومی لوگ، ہرقل ان کا بادشاہ تھا، رومی لوگ عیسائی لوگ تھے، اہل کتاب تھے، مسلمانوں کی محبت ان لوگوں کے ساتھ تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیتیں سنی کہ عنقریب یہ لوگ غالب آ جائیں گے، رومی لوگ دوبارہ جیت جائیں گے، تو کافروں سے، مشرکوں سے، مکہ والے لوگوں سے انہوں نے شرط لگا لی کہ عنقریب یہ لوگ جیتنے والے ہیں۔ 5 سال کی پہلے شرط لگائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، فی بضع سنین، بضع کا لفظ جو آتا ہے 3 سے 9 سال کے لیے آتا ہے، تو کہا 5 سال کے اوپر کی شرط لگائیے، کہا 9 سال کے اندر اندر میں دوبارہ جیت جائیں گے۔ شرط لگی اس طریقے سے، اجعل بیننا وبینک اجلا فإن ظہرنا کان لنا کذا وکذا وإن ظہرتم کان لکم کذا وکذا، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک معاہدہ طے ہو جائے، ایک سیما متعین ہو جائے، ایک وقت متعین ہو جائے کہ دیکھو اتنے سالوں میں وہ لوگ جیت جائیں گے، اگر وہ لوگ جیت گئے تو ہمارے لیے یہ ہے، اگر تم لوگ جیت گئے تو تمہارے لیے یہ ہے۔ اس طریقے کی شرط لگی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدت متعین کر دی تھی، 5 سال میں جیت جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، الا جعلتہ الی دون، قال کہا اراہ العشر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مدت کو اور آگے کر دو، کیونکہ بضع کا لفظ جو آتا ہے نا وہ 9 سال تک کے لیے آتا ہے۔ حدیث نمبر 3194 ترمذی کے اندر ہے، فلما دخلت السنہ السابعہ، جب 7واں سال داخل ہوا، ظہرت الروم علی فارس، تو رومی لوگ فارس پر، ایرانیوں پر، آگ پوجنے والوں پر غلبہ حاصل کر لیا، یہ لوگ جیت گئے، دوبارہ ان کی جیت ہو گئی۔ تو مسلمانوں کو خوشی ہوئی، کیونکہ وہ بھی اہل کتاب تھے رومی لوگ، اور یہ بھی اہل کتاب تھے، کتاب والے تھے، اس لیے خوشی ہوئی۔ اور مشرکین مکہ کو اس وقت خوشی ہوئی تھی جب ایرانی لوگ جیت گئے تھے، جو آگ پوجنے والے تھے، یہ لوگ بھی بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ تو اس طریقے سے ایک محبت ہو گئی اہل کتاب کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ دوبارہ یہ لوگ جیت جائیں گے، اور بالکل ویسا ہی ہوا جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ اللہ کی مدد سے ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے جتاتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہرا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ دنیاوی زندگی کو وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ دنیاوی زندگی کو دیکھتے ہیں، اس لیے یقین نہیں رکھتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے جیت جائیں گے، یہ تو محال ہے، مشکل ہے۔ ہرقل کو بھی پناہ لینی پڑی تھی قسطنطنیہ کے اندر، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس کو غلبہ دیا اور دوبارہ اس نے روم پر قبضہ کر لیا۔ دنیا والے جو لوگ ہوتے ہیں، جن کی صرف دنیا داری ہی جس کا کام ہے، وہ لوگ سمجھتے ہیں
ایسا نہیں ہو سکتا، کیسے جیت پائیں گے؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، وہ لوگ آخرت کی زندگی سے بالکل غافل ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 8 سے 10 کے درمیان توحید کے دلائل ہے۔ آسمان و زمین کو حق کے ساتھ کس نے پیدا کیا؟ تو بولے اللہ۔ اللہ کا انداز دیکھیے، اللہ فرماتے اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا ان لوگوں نے اپنی جانوں میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو اور اس دونوں کے درمیان کی جتنی بھی چیزیں حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور متعین مدت کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں پیدا کیا۔ تو آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، متعین مدت کے لیے پیدا کیا۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے سب کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، اس لیے کہا گیا وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، متعین مدت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جھٹلانے والوں کا انجام بہت برا ہوا۔ پچھلے جو لوگ تھے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، کانوا اشد منہم قوہ، کفار مکہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ زیادہ طاقتور تھے۔ پھر اسی طرح یہ کہا گیا وآثاروا الارض، ان لوگوں نے زمین کو بہت آباد کیا تھا، تم لوگ آباد نہیں کر سکتے۔ وعمروها اکثر مما عمروها، ان لوگوں نے زمین کو بہت جوتا، زمین کو آباد کیا، اور جتنا ان لوگوں نے آباد کیا تم لوگ آباد نہیں کر سکتے ہو۔ لیکن کیا انجام ہوا ان لوگوں کا؟ ان لوگوں نے اللہ کی بات نہیں مانی تو ان لوگوں کا انجام برا ہوا۔ فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، لیکن وہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ تو لوگ اپنے ظلم کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں، خود ہلاک ہوتے ہیں، خود برباد ہوتے ہیں، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ آپ غور کریں سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 40، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا۔ کچھ تو ایسے تھے جن پر پتھر کی بارش کی، کچھ تو ایسے تھے جن کو چیخ نے پکڑ لیا، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا، اور کچھ لوگوں کو اللہ نے ڈبو دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، خود ظلم کرتے ہیں، خود ہلاک ہوتے ہیں، خود برباد ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی ہو۔ پھر اس کے بعد یہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سب کو پیدا کرے گا، سب کو اکٹھا کرے گا، سب کو جمع کرنے والا ہے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ آیت نمبر 11 سے 16 کے درمیان غور کیجئے، اللہ تعالیٰ دوبارہ لوگوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا تھا، دوبارہ وہی پیدا کرے گا۔ کئی آیتیں ہیں اس طریقے کی، اللہ نے کئی جگہوں پر ذکر کیا، جیسے اللہ نے کہا سورہ بروج سورہ نمبر 85 آیت نمبر 12 اور 13 پر غور کیجئے، ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدع ویعید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اسی نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، دوبارہ وہی لوٹانے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، اور سب کے سب لوگوں کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم لوگ مایوس ہو جائیں گے، مایوس ہوں گے، کیونکہ ان لوگوں نے غلط کام کیا، اس لیے مایوسی ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مایوسی ان کے چہرے پر نظر آئے گی۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، قیامت ہی کا منظر بیان کیا جا رہا ہے، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مومن اور کافر الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ اللہ کا یہ انداز ہمیشہ سے رہا ہے کہ جہاں اللہ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا، پھر اسی طرح ان کے انعامات کا تذکرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ کیا اور اس کے برے انجام کا بھی تذکرہ کیا۔ ایمان والے، نیک عمل کرنے والے، فہم فی روضۃ یحبرون، وہ لوگ کیا کریں گے؟ باغات کے اندر ہیں، آرام سے ہیں، جنت کے اندر ہیں، وہ لوگ آرام سے رہیں گے۔ اب جن لوگوں نے کفر کیا تو اس کا انجام برا ہے، فاولئک فی العذاب محضرون، تو وہ لوگ عذاب کے اندر حاضر کیے جائیں گے، وہ لوگ ہمیشہ عذاب کے اندر رہیں گے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 17 اور 18 پر غور کیجئے، سورہ روم سورہ نمبر 30 میں دو آیتیں جو ہے آیت نمبر 17 اور 18، ان دونوں آیتوں میں پانچوں وقت کی نماز کا تذکرہ ہے۔ پورے قرآن مجید میں آپ کو یہ دو آیتیں ملیں گی جس میں پانچوں نمازوں کا تذکرہ ہے۔ کچھ لوگ بولتے کہ آپ قرآن سے بتائیے، قرآن کی آیت بتائیے جس کے اندر پانچوں نمازوں کا تذکرہ ہو، تو آپ غور کریں گے ان دونوں آیتوں میں پانچوں نمازوں کا تذکرہ ہے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، فسبحان اللہ حین تمسون، تو یہاں تسبیح سے مراد کیا؟ اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ تمسون مغرب اور عشاء، تمسون جس وقت تم شام کرتے ہو، مغرب اور عشاء مراد ہے۔ وحین تصبحون صبح کرتے ہو، فجر مراد ہے۔ عشیًا و سہ پہر یعنی عصر مراد ہے عشیہ سے۔ پھر اسی طرح وحین تظہرون، اور جس وقت تم ظہر کرتے ہو،
تو تظہرون سے ظہر کی نماز مراد ہے، تو 5 نمازیں ہو گئی۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 27 کے درمیان غور کیجئے، 9 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ زندے کو مردے سے، مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، مرغی کو انڈے سے، انسان کو نطفے سے، مومن کو کافر سے نکالتا ہے، پھر اسی طرح انڈے کو مرغی سے، نطفے کو انسان سے اور کافر کو مومن سے نکالتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کو اللہ تعالیٰ مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا۔ پھر اسی طرح آگے اللہ نے نشانیوں کا تذکرہ کیا۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے تم لوگوں کو انسان بنایا اور پھیلا دیا، تو اللہ کی ایک اہم نشانی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ نے دوسری نشانی کا تذکرہ یہ کیا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی میں سے جوڑا جوڑا پیدا کیا، تو بیوی بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دی، رحمت پیدا کر دی۔ پھر اس کے اندر یہ کہا گیا کہ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، زمین کے اندر دکھایا، انسانوں کے اندر دکھایا، تاکہ لوگ ایک اللہ کو مان لیں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے دن اور رات۔ آدمی رات میں سوتا ہے، دن میں کام کرتا ہے، رات میں آرام کرتا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ پھر اسی طرح یہ ذکر ہوا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے زبانوں کا مختلف ہونا، رنگوں کا مختلف ہونا، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی ناٹا ہے۔ پھر اسی طریقے سے کسی کی زبان الگ ہے، کوئی عربی بول رہا، کوئی انگریزی بول رہا، کوئی اردو بول رہا، کوئی ہندی بول رہا، کوئی اور زبانیں بول رہا۔ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ سکتے تو کیسے پورے لوگوں کو سمجھ پائیں گے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، تو زبانوں کا اختلاف بھی اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اس لیے کچھ لوگ یہ نہ کہ جی نہیں یہ زبان ان کی ہے، انگریزی انگریزوں کی ہے، کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ عربی عربوں کی ہے، کس نے کہا؟ بھئی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ آدمی غور کرے، زبان پر غور کرے، لوگوں پر غور کرے تو ایک اللہ کو پالے گا۔ پھر اسی طرح یہ کہا گیا آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ قائم رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بیان کیا کہ لوگوں کو چاہیے کہ اس پر غور کرے۔ اگر لوگ اس پر غور کرتے ہیں تو خود ان کا ہی فائدہ ہے، اگر غور نہیں کریں گے تو خود ان کا نقصان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا اللہ کی نشانیوں میں سے بجلی چمک رہی ہے، تو جب بجلی چمکتی ہے تو انسان ڈرتے بھی ہیں، پھر خواہش بھی کرتے ہیں، ڈر لگتا ہے اگر زیادہ تیز ہو جائے تو نقصان ہو جائے۔ خوشی ہوتی ہے کہ جی اب بارش ہونے والی ہے تو اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے، پھر مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ بارش ہوتی ہے تو کہیں فائدہ ہو رہا، کہیں بارش کے ذریعے نقصان بھی ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بارش کا نزول بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی نشانیوں کا تذکرہ کیا۔ انسان اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، پھر اسی طرح بیوی بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، زبانوں کا اختلاف بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، رنگوں کا اختلاف بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ آدمی اگر ان چیزوں پر غور کرے گا تو اس کا بڑا فائدہ ہے۔ پھر اسی طرح دن اور رات اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، بجلی بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اس پر غور کرے۔ اگر غور کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے گا اور ایک اللہ کو مان لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توحید پر قائم رکھے، بدعت و خرافات سے اللہ تعالیٰ دور رکھے، مختلف قسم کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق دے، آمین۔ فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ پس اے نبی آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین کے لیے سیدھا رکھیں، اللہ کی فطرت اختیار کریں جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے دین پر قائم رہو اور تم اس سے ڈرتے رہو، اور نماز قائم کرو اور تم مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، یعنی جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ کئی گروہ ہو گئے، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسی کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ اپنی طرف سے انہیں رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تاکہ وہ اس چیز یعنی نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی، تو تم فائدہ اٹھا لو، پھر جلد تم جان لوگے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون،
کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ وہ ان کے شرک کرنے کو صحیح بتاتی ہو؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۔ اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر ان کے ہاتھوں کی آگے بھیجی ہوئی کمائی کی وجہ سے کوئی مصیبت انہیں آ لے تو وہ فوراً نا امید ہو جاتے ہیں۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے؟ بلا شبہ اس فراخی و تنگی میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون۔ پس آپ قرابت داروں کو اس کا حق دیں اور مسکین اور مسافر کو بھی، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ اور تم سود پر جو قرض دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کر بڑھے تو وہ اللہ کے یہاں بڑھتا نہیں، اور تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے جو کچھ بطور زکوٰۃ دیتے ہو تو ایسے لوگ ہی اپنا مال کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ اللہ ان کے شریک ٹھہرانے سے پاک اور اعلیٰ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے فساد ظاہر ہو گیا ہے تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے جو انہوں نے کیے، تاکہ وہ ہدایت کی طرف رجوع کریں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ آپ کہہ دیجئے تم زمین میں چلو پھرو اور دیکھو ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے، ان کے اکثر مشرک ہی تھے۔ فاقم وجہک للدین القیم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ یومئذ یصدعون۔ پس آپ اپنا رخ درست دین کی طرف سیدھا رکھیں اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے لیے اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں ہے۔ اس دن وہ مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون۔ جس شخص نے کفر کیا، جس شخص نے انکار کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اس کے انکار کا وبال اسی پر ہوگا، اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو وہ اپنے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ انہ لا يحب الکافرین۔ تاکہ اللہ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، بلا شبہ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات ولیذیقکم من رحمتہ ولتجری الفلک بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ بشارت دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، اور تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور بلا شبہ ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے، پھر وہ ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے مگر انہوں نے انہیں جھٹلایا۔ پھر جن لوگوں نے جرم کیا تھا ہم نے ان سے انتقام لے لیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتصیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسفا فتر الودق یخرج من خلالہ فاذا اصاب بہ من یشاء من عبادہ اذا ہم یستبشرون۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے جو وہ بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر اللہ اسے آسمان میں جس طرح چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، اور وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ پھر آپ بارش دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے نکلتی ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے بارش برساتا ہے تو اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ۔ اور اگرچہ ان پر بارش برسائے جانے سے قبل
اس بارش کی خوشی سے پہلے وہ نا امید ہو رہے تھے۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر۔ پس آپ اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف دیکھیں، وہ زمین کو اس کی موت یعنی ویرانی کے بعد کیسے زندہ کرتا ہے، بے شک وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اور اگر ہم تیز و تند ہوا بھیج دیں پھر وہ اس کھیتی کو زرد پڑتی دیکھیں تو اس کے بعد وہ ضرور ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، تو اے نبی بلا شبہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر لوٹ جائیں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کی طرف لا سکتے ہیں، آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، تو وہی فرما بردار ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت سے پیدا کیا، پھر اس نے کمزوری کے بعد قوت دی، پھر اس نے قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے اور وہ خوب جاننے والا بڑی قدرت والا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ دنیا میں گھڑی بھر کے سوا نہیں ٹھہرے، اسی طرح وہ دنیا میں بہکے رہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ کہیں گے البتہ تحقیق تم تو جیسا کہ اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں ہے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن یعنی قیامت تک ٹھہرے رہے، چنانچہ یہی دوبارہ اٹھنے کا دن ہے اور لیکن تم تو اسے حق نہیں جانتے تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، تو جن لوگوں نے ظلم و زیادتی کی اس دن ان کی معذرت انہیں کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال بیان کر دی ہے، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لائیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے تم تو نرے جھوٹے ہو۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، پس آپ صبر کیجئے، بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور آپ کو وہ لوگ ہلکا یعنی بے صبرا نہ کر دیں جو یقین نہیں رکھتے۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ روم سورہ نمبر 30 میں آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 60 تک 31 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ اب آئیے ذرا کچھ خلاصہ ہو جائے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ سیدھا دین دین اسلام ہے، فطرت پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، یعنی توحید پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تمام لوگوں سے یہی کہا جاتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یہی کہا جا رہا ہے نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد انسان کے بارے میں یہ آیا کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف آتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے، تمام لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، صلہ رحمی کریں۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ جو لوگ سودی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں اس سے مال نہیں بڑھتا، حقیقت میں مال اس سے بڑھتا ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں مال دیتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں تو مال بڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھاتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ خشکی اور تری میں ہر طرف فسادی فساد ہے، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہے، یہ لوگوں کے کالے کرتوت ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کچھ غلطیوں کی سزا دیتا ہے تاکہ لوگ برائیوں کو چھوڑ دیں۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہوائیں بھیجتا ہے، اور ہوائیں جو ہے وہ بدلیوں کو بکھیر دیتی ہے اور خوشخبری سنانے والی ہوائیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے اور مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ مردے کو سنا نہیں سکتے اور نہ بہرے کو سنا بھی نہیں سکتے، جو لوگ ہدایت پر نہیں ہیں وہ کیسے سنیں گے۔ پھر اس کے بعد
انسان کے مراحل بیان کیے گئے کہ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے۔ وہ کمزور تھا، بچہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اب وہ دھیرے دھیرے جوان ہوا، پھر دوبارہ وہ کمزوری کی طرف چلا گیا، بوڑھا ہو گیا۔ تو آدمی جب 55 میں چلا جاتا ہے تو وہ بچپن میں چلا جاتا ہے، جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ پھر بچپنے میں جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت کا بھی ذرا تذکرہ آیا کہ اس دن کیا ہوگا، لوگ قسمیں کھائیں گے کہ یہاں ٹھہرے رہے، لیکن چند دن ہی ٹھہرے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جاتا ہے آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، اور لوگ جو یقین نہیں رکھتے ہیں آپ کو بے صبرا نہ کر دیں، آپ کو ہلکے پھلکے میں نہ لے لیں۔ تو یہ چند آیتوں کا خلاصہ تھا۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان 31 آیتوں کو لیتے ہیں۔ تو پہلے آیت نمبر 30، 31 اور 32 پر غور کیجئے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو کہا جا رہا ہے کہ آپ یکسو ہو کر سیدھے دین کی پیروی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دین اسلام پر پیدا کیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4775، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء هل تحسون فیہا من جدعاء ثم یقول فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر یعنی توحید پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ جو ہیں یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا آگ پوجنے والے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسا کہ جانور بچے کو پورا صحیح سالم پیدا کرتا ہے، کیا تم اس میں سے کسی بچے کو کان کٹا ہوا محسوس کرتے ہو؟ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، تم اسی کی فطرت کو اختیار کیے رہو، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہی سیدھا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے عہد و پیمان لیا ہے کہ وہ لوگ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ عہد الست، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 172، الست بربکم قالوا بلا شہدنا، کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ تو تمام لوگوں نے کہا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے تمام لوگوں کو پیدا کیا، قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے، اور تمام لوگوں سے یہ کہا کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ تو تمام لوگوں نے کہا آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد زیادہ تر لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا دین، دین اسلام توحید والا دین ہے، ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ اسی کے اندر یہ آیا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ کہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آج کل کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ زیادہ جو لوگ کر رہے ہیں وہی حق پر ہے۔ جی نہیں، زیادہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ حق پر نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا یہ انداز ہے کہ زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آپ کئی اور آیتوں پر غور کیجئے، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 103، وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اور آپ زیادہ لوگوں کے لیے حریص ہے کہ وہ ایمان لائیں، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 116، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر آپ اکثر لوگوں کے پیچھے پڑیں گے اور اکثر لوگوں کی بات مانیں گے تو وہ لوگ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلا زیادہ تر لوگ پوری دنیا کے اندر حق پر نہیں ہیں، سیدھے نہیں ہیں، وہ لوگ جانتے نہیں ہیں، ان کے پاس علم ہے ہی نہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ زیادہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ حق پر ہے، قرآن کریم کے انداز کے خلاف ہے۔ قرآن نے یہ کہا کہ زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اب دیکھیے نماز اور شرک دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو ورنہ مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے، انکار کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 82، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان کوئی چیز اگر ہے تو نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ آدمی اگر نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ اپنا شمار کن لوگوں میں کر رہا ہے، مشرکوں میں کر رہا ہے، انکار کرنے والوں میں کر رہا ہے۔ اور اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ مومن ہے، ایمان والا ہے اور ایک اللہ کو ماننے والا ہے اور یہ توحید کے پیغام کو سمجھنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی باتوں پر یقین رکھنے والا ہے اور اس پر وہ عمل کرنے والا ہے۔ پھر آگے یہ بھی کہا گیا کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پچھلے والے جو لوگ تھے ان لوگوں نے اپنے دین کو بانٹ دیا، تقسیم کر دیا،
ٹکڑے ٹکڑے میں ہو گئے، تو ٹولیوں میں بٹنے سے منع کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے لوگوں کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہے، ہر گروہ خوش ہے، یہ ان کی دلیل صحیح ہے۔ جی نہیں، اصل دلیل قرآن و حدیث کی دلیل ہے۔ اصل چیز جو حق ہونی چاہیے، جو لوگوں کے پاس ہے، اپنے حساب سے اگر کسی کو حق کر دیں گے تو حق نہیں ہوگا، جب تک کہ اوپر والا کسی کو حق نہ کہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات میں کسی کو حق نہ بیان کرے، وہ چیز حق نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو حق کہا وہی حق ہے، دنیا کے لوگ ناحق کہیں وہ ناحق ہونے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حق کہا وہی حق ہے، دوسرے لوگ، دنیا کے لوگ اگر کہیں وہ ناحق ہے تو وہ چیز ناحق نہیں ہوگی، اور ہر آدمی خوش ہے، ہر گروہ خوش ہے کہ ان کے پاس جو چیز ہے وہ کامیاب ہے۔ جی نہیں، اصل کامیابی قرآن و حدیث پر عمل کرنے میں ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ آدمی توحید والا ہو جائے، ایمان والا ہو جائے، ایک اللہ کو ماننے والا ہو جائے۔ جو لوگ ایسے ہو گئے تو وہ لوگ کامیاب ہیں۔ پھر آگے ہے آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 37 کے درمیان غور کیجئے، انسان کی فطرت کیا ہے؟ انسان توحید سے شرک کی طرف چلا جاتا ہے، پھر اسی طریقے سے شکر سے ناشکری کی طرف چلا جاتا ہے، خوشی سے نا امیدی کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ انسان کتنا ناشکرا ہے، لیکن ایک مومن آدمی کی نشانی ہے کہ مومن کا معاملہ عجب ہے، مومن آدمی ایسا نہیں کرتا۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2999، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ۔ مومن کا معاملہ بڑا عجب ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور یہ صرف مومن ہی کو حاصل ہے۔ تو ایک مومن آدمی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو دے رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے لے لیا، آزمایا، پریشانیوں میں مبتلا کیا تو وہ گھبراتا نہیں بلکہ وہ صبر سے کام لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ صبر اور شکر دونوں طریقے سے رہنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو صابر و شاکر رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ آگے آیت نمبر 37 پر غور کیجئے، اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا، دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس کے اندر ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ قرآن کریم کے اندر کئی اور جگہوں پر ایسی ہی آیتیں آئی ہیں، جیسے سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 26، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ روزی کو کشادہ کرتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 36، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آپ کہہ دیجئے بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے روزی کو کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 52، اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا ان لوگوں نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ روزی کو جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ تو روزی روٹی کا مالک اللہ ہے۔ آگے آیت نمبر 38 اور 40 پر غور کیجئے، صلہ رحمی کا حکم ہے، فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، تو قریبی رشتہ داروں کا حق دو، مسکینوں کو حق دو، پھر اسی طرح مسافر کو حق دو۔ قریبی رشتہ دار کا خیال رکھنا بہت عام ہے، لوگ کیا کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتے، دوسروں کا بہت خیال رکھ رہے ہیں۔ جی نہیں، قرآن کا انداز دیکھیے، ہمیشہ قریبی لوگوں کا پہلے خیال رکھیے، اس کے بعد تو دوسرے کو تو رکھنا ہی ہے۔ اس لیے کہا گیا مسکینوں کا بھی خیال رکھنا ہے، پھر مسافر کا بھی خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں، ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں۔ سود کی ممانعت کی گئی ہے آگے کہ جو لوگ سودی کاروبار میں لگے ہوئے تو مال اس سے بڑھتا نہیں اور گھاٹا ہی ہو رہا ہے۔ آپ غور کریں ایک حدیث پر، سنن ابن ماجہ کتاب التجارات کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 2274، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امہ، سود کے 70 درجے ہیں، 70 سیڑھی ہے، 70 زینہ ہے۔ سب سے نچلا درجہ اور معمولی درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کر لے، آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ جو لوگ سودی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں وہ اپنی ماں سے نکاح کر رہے ہیں، وہ اپنی ماں سے زنا کر رہے ہیں۔ اس لیے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بھائی سود میں مبتلا ہیں ان کو اس کام سے اللہ روک دے، آمین۔
آیت نمبر 41 و 42 پر غور کیجیے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا. اب غور کر لیجیے، سمندر کے اندر بھی فساد، پھر اسی طرح زمین میں بھی فساد، لوگوں کے کالے کرتوت کی وجہ سے ہیں. سونامی آ گیا، پھر بارش نہیں ہو رہی ہے، قتل و غارت گری عام ہے، پریشانی ہے، روزی کی تنگی ہے. یہ لوگوں کے کالے کرتوت ہیں. لوگ اپنے کالے کرتوت کی طرف نہیں دیکھتے تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تاکہ لوگ برائی کو چھوڑ دیں اور سیدھے ہو جائیں. اب آگے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا آیت نمبر 46 کے اندر کہ اللہ کی نشانیوں میں سے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے، اور ہوائیں جو ہے وہ بدلیوں کو کس طریقے سے آسمان کے اندر بکھیر دیتی ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے اور مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو زندہ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بیان کی. آیت نمبر 54 کے اندر انسان کی پیدائش کے مراحل کا تذکرہ ہے، انسان کی تخلیق کے مراحل کا تذکرہ ہے. انسان پہلے کمزور تھا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر وہ جوان ہوا، پھر دوبارہ وہ بڑھاپے کی طرف یعنی کمزوری کی طرف چلا گیا. اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ لوگوں سے پوچھنے والا ہے. تو انسان کے جو مراحل ہیں، کیسے وہ بچہ تھا، جوان ہوا، بوڑھا ہوا، کمزور تھا، پھر طاقتور بنا، پھر کمزور ہو گیا، تو کل قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا. اور قیامت ایسے آنے والی ہے کہ انسانی زندگی ایسی ہی چلتی رہے گی. پھر ایک وقت آئے گا پوری دنیا ختم ہو جائے گی اور لوگوں کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کے پیغام کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.